أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اور اے لوگو، اگر تم لوگوں کو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے قرآن کی شکل میں، اگر اس میں کوئی شک ہے تو قرآن جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا کر بھی نہ سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، اعدت للکافرین، اور جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 23-24 یعنی 23 اور 24 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. سامعین کرام، سورۃ البقرہ کے آغاز سے جو لوگ بھی میرے اس درس کو سن رہے ہیں، ان لوگوں نے کل کے درس میں سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لوگوں میں سے جو 3 طرح کے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد توحید کی دعوت دی، اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور بتلایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی مکمل دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، الوہیت کے وحدانیت کو ثابت کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کر رہے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. ان کی جو تعلیمات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہیں. وہ جو قرآن کریم لے کر کے آئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ثابت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اے لوگو، خاص طور سے اے کافروں جو لوگ شک کرتے ہو قرآن کریم کے اندر، اگر تم کو اس قرآن کریم کے بارے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کریم کے اندر جو ایک سورت ہے ویسی ایک سورت بنا کر کے لے آؤ. قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی سورت والعصر، ایسی ہی ایک سورت بنا کر کے لے آؤ. اور اس سورت کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر تمہارے جتنے بھی مدد کرنے والے ہیں، معاونین ہیں، ان تمام کو بلا لو. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداء کو بلاؤ. تو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر فرماتے ہیں کہ شہداءکم کا مطلب ہوتا ہے اعوانکم. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شہداءکم کا مطلب ہوتا ہے اعوانکم، اپنے مددگاروں کو بلا لو. اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام سدی کے سند سے ابو مالک کی روایت کو بیان کیا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ کا مطلب ہے کہ وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، یعنی اپنے شریکوں کو بلا لو. یعنی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کی صورت کو جب تم لوگ گھڑنے لگو اور بنانے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے لوگوں اور یاروں اور مددگاروں کو بھی بلا لو. اپنے جو جھوٹے معبودان باطلہ ہیں ان کو بھی بلا لو تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، لیکن تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکو گے. دراصل یہ ایک چیلنج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کے سلسلے میں آج سے 1450 سال پہلے دے دیا. 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، کیونکہ مشرکین مکہ اس زمانے میں اور آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے. آج بھی کہتے ہیں لوگ، آج بھی کہتے ہیں. ہمارا کانوں سے سنا ہوا مشاہدہ ہے، ہمارے سامنے بیٹھ کر کے کفار و مشرکین میں سے بعض نے کہا بھی کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ان کی دوسری کتابوں کو، گرنتھوں کو ان کے لوگوں نے لکھا ہے ویسے ہی وہ لوگ کہتے ہیں. اور مشرکین مکہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے کہیں پر سیکھتے ہیں اور لکھ کر کے لاتے ہیں. یہ بھی کہتے تھے کہ شیطان کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو کچھ بنا کر کے دیتا ہے وہ قرآن کی شکل میں لا کر کے ہمارے سامنے پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا. یہ ایک جگہ پہ نہیں
قرآن کریم کے بے شمار مقامات پہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص آیت نمبر 49 میں بیان فرمایا، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ایک ایسی کتاب لے کر کے آؤ جو اس قرآن اور توریت سے زیادہ ہدایت دینے والا ہو، میں اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان اور جنات سب کے سب مل جائیں اور مل کر کے قرآن جیسی ایک کتاب بنانے کی کوشش کریں، لا یأتون بمثلہ، نہیں بنا سکیں گے، اگرچہ وہ سب کے سب ایک دوسرے کے مدد کرنے والے کیوں نہ ہو جائیں۔ سامعین کرام، قرآن کی بات چھوڑ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک کہ کہا ہے کہ قرآن نہیں، قرآن جیسی 10 سورت بنا کر کے لے آؤ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 13 میں بیان فرمایا کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، ام یقولون افتراہ، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو قرآن کے اندر جو 10 سورتیں ہیں، 10 سورتوں جیسی 10 سورت بنا کر کے لا کر کے دکھلا دیں، اگر وہ سچے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہے وہ مددگار بنا لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے بھی بڑھ کر کے یہ جو مشرکین ہیں ان کو اور زیادہ آسانی کی۔ سورہ یونس آیت نمبر 37-38 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ، یہ قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے اس کو گڑھ لیا ہے، قرآن کریم ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ قرآن کریم اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تفصیل الکتاب، قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کتابوں کی تفصیلات ہے اس قرآن کریم کے اندر، لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس قرآن کریم میں کوئی شک نہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ ام یقولون افترا، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، فاتوا بسورۃ مثلہ، تو قرآن کریم کے ایک سورت جیسی بنا کر کے لاؤ، 10 سورت چھوڑ دو، پورا قرآن کریم بھی چھوڑ دو، قرآن کریم کی ایک سورت جیسی ایک سورت بنا کر کے لاؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہے تم اپنا مددگار بنا لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ جتنی آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی یہ سب کی سب مکی آیتیں ہیں، مکہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر دیا تھا اس قرآن کریم کے آیات کے ذریعے سے۔ اور ابھی جو سورت کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24، یہ مدنی سورت کی آیت ہے، یعنی صرف مکہ میں چیلنج نہیں دیا بلکہ مدنی سورتوں میں بھی چیلنج دیا گیا اور بے شمار جگہوں پر دیا گیا۔ اس میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر نازل ہونے والی قرآن کریم کے بارے میں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو قرآن کی سورت جیسی ایک سورت بنا کر کے لاؤ، ایک سورت بنا کر کے لاؤ۔ یہ چیلنج بالکل عام تھا، سبھی کے لیے تھا، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ اس زمانے میں جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، عرب فصاحت و بلاغت میں، زبان دانی میں تمام امتوں سے بڑھ کر کے تھے، وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور باقی لوگوں کو عجمی کہتے تھے، یعنی باقی لوگ گنگے ہیں، زبان ہمارے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ قرآن جیسی ایک سورت بنا کر کے لاؤ، لیکن وہ لوگ چیلنج کو ایکسپٹ نہ کر سکے، چیلنج کو پورا نہ کر سکے۔ وہ لوگ اسلام کے سخت ترین اور بدترین دشمن تھے، قرآن کریم سے ان کو نفرت تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کے چیلنج کو وہ ایکسپٹ نہ کر سکے، چیلنج کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس آیت کریمہ میں آگے ہی کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن جیسی ایک سورت نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور بنا بھی نہیں سکو گے۔ پہلے تو کہا کہ اگر بنا نہ سکو، اور بعد میں کیا کہا؟ بنا بھی نہیں سکو گے۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا معجزہ ہے۔ قرآن کریم تو اپنے آپ میں ایک معجزہ ہی ہے، یہ قرآن کریم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے کہ قرآن نے اسی زمانے میں کہہ دیا کہ قرآن جیسی ایک سورت کو تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکو گے، نہیں بنا سکو گے۔ اور
جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے تب سے لے کر کے آج تک قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا ہے. اگر کوئی قرآن کریم کی طرح سے بنانے کی کوشش بھی کی آیت، لوگوں نے اس کو رد کر دیا، کہا کہ نہیں یہ قرآن جیسا نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی قرآن کریم چیلنج ہے اور قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اس کے ایک آیت کوئی بات تو چھوڑ دیجئے، ایک لفظ کی بات چھوڑ دیجئے، ایک حرف میں بھی ہیر پھیر نہیں کر سکے گا، نقطے میں بھی ہیر پھیر نہیں کر سکے گا، زبر زیر پیش میں بھی ہیر پھیر نہیں کر سکے گا. اور کیسے کوئی اللہ کے اس کلام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. مخلوق کا کلام کہیں اللہ کے کلام کے برابر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. یہ جو ولن ہے نا، لن جب فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے، عربی زبان کا قاعدہ ہے، عربی کے طالب علم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب فعل مضارع کے اوپر لن داخل ہوتا ہے تو مستقبل کے تمام زمانوں میں ڈینائی کرتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکو گے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلالت کے اوپر جتنے بھی معجزے ہیں ان میں سب سے بڑا معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ ہے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے. صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 4981، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی معجزہ ملا جس کو دیکھ کر کے لوگ ان کے اوپر ایمان لاتے تھے. اور مجھ کو جو معجزہ ملا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور مجھ کو امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین اور میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھ کو جو معجزہ ملا ہے وہ قرآن کریم ہے، اس سے شارحین نے کہا کہ یہی قرآن کریم ہے. اور بہت سارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر وضاحت کی ہے کہ بہت سارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی پہلے کی آسمانی کتابیں وہ معجزہ نہیں ہے، صرف یہ قرآن کریم معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ جب قرآن معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ان کے اوپر تم کو ایمان لانا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا تم تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر تم ایسا نہیں کر سکو، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر قرآن جیسا نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قرآن جیسا بنا بھی نہیں سکو گے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم سے ڈر جاؤ. جہنم سے ڈر جاؤ کیا مطلب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، انہوں نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کو اپناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. اور یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پر صرف کافروں کو بولا جا رہا ہے، یہاں پر پوری انسانیت کو بولا جا رہا ہے. فاتقوا النار، ڈر جاؤ آگ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگر لے آئے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. فاتقوا النار، اس جہنم سے ڈر جاؤ، التی وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. کون انسان بنیں گے؟ ظالم انسان بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الجن میں بیان فرمایا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظالم ہیں، جو جابر ہیں، جو سرکش ہیں، جو بغاوت کرنے والے ہیں، وہ جہنم کے وہ قیامت کے دن جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، سورہ انبیاء آیت نمبر 98. اللہ فرماتے ہیں کہ اے مشرکین، تم بھی اور تم جن کی عبادت کرتے ہو، پتھر کے جو بت ہیں یا پیڑ پودے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے تمہارے ساتھ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے اور یہی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. انتم لہا واردون، تم لوگ جہنم کے اندر ضرور جاؤ گے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو جہنم ہے، جہنم کا ایندھن پتھر بنے گا اور انسان بنے گا. پتھر کون سا بنے گا؟ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وہ پتھر جو ہوگا وہ گندھک کا ہوگا، جس کا سائز بڑا ہوگا اور جو بہت ہی بدبودار ہوگا، جو جب آگ کے اندر جاتا ہے تو آگ کے لپیٹ میں بہت جلدی آتا ہے، اس کی حرارت بہت تیز ہوتی ہے اور اس کی بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسے ہی گندھک کے پتھروں کو جہنم کو سلگانے کے لیے اس کا ایندھن بنایا جائے گا. اور انسان میں جو مشرکین ہوں گے، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اور تمام انسانوں کو ڈراتے ہوئے کہا کہ فاتقوا النار، اے لوگو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں. او عدت للکافرین،
اور جس جہنم کو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ یہاں پر اعدت للکافرین پر آپ غور و فکر کریں گے تو علماء کرام کی بات بالکل صحیح ہے کہ جہنم آج کے ڈیٹ میں بھی موجود ہے۔ اعدت للکافرین، جہنم تیار کیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا تیار کیا گیا ہے، اس کا مطلب وہ تیار ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہے دلیل کے طور پر، جیسا کہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضری دے کر کے شکایت کرنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم 2 مرتبہ سانس لو، تم 2 مرتبہ سانس لو، ایک مرتبہ سانس کو چھوڑو اور ایک مرتبہ سانس کو لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سانس کو چھوڑتی ہے جہنم تو گرمی کا موسم ہوتا ہے، اور جب سانس کو لیتی ہے جہنم تو ٹھنڈک کا موسم آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک زور کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ کہا کہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، بتلائیے۔ کہا کہ آج سے 70 سالوں پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج تک وہ گرتا جا رہا تھا، آج 70 سالوں کے بعد جہنم کے پیندے کے اندر گرا ہے۔ سوچئے جہنم کیا ہے، کیسا ہے، اور اس سے یہ پتا چلا کہ جہنم موجود ہے، جہنم کا ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس صورت کے اندر ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو خالص ہماری نصیحت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔